نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد صدر محترم استاذ محترم میرے استاذ ہیں شیخ کوثر مدنی صاحب اساتذہ کرام علماء کرام بزرگوں دوستوں ساتھیوں خواتین اسلام اور پیارے بچوں میں نے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 74 پڑھی ہے تو آج جو بھی وقت مجھے ملا ہوا ہے میرا ٹاپک رہے گا بچوں کی تربیت سب سے پہلے میں یہ بتا دوں آمی بنگلہ جانینا صحیح بولا یا غلط بولا صحیح بولے چلیے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اردو سمجھیں گے نا انشاءاللہ اور اگر نہیں سمجھ میں آئے گا تو ہاتھ اٹھا کے پوچھ لیجئے گا ٹھیک ہے نا انشاءاللہ ٹھیک ہے مولانا کوثر صاحب نے میرے بارے میں بہت ساری باتیں کہی اور انہوں نے ایک دو جملہ یہ بھی کہا کہ مجھ سے آگے نکل گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کیونکہ استاد تو استاد ہوتے ہیں صحیح ہے کہ نہیں اور چیلا چیلا ہی رہتا ہے ہاں یہ خوشی کی بات ہے ان کے لیے کہ اپنے لیے خوشی سمجھتے کہ ایک میرے لیے صدقہ جاریہ ہے تو ماشاءاللہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں ہمیشہ بات چیت کرتے رہتے ہیں اور سب کو بولتے ہیں اور آپ لوگ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اس لیے اتنی بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں جبکہ ٹھنڈی کا موسم ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت میں بھی ایک ساتھ جمع کر دے زور سے بولیے آمین ماشاءاللہ آپ کا مدرسہ کافی پرانا ہے 1942 کا ہے ماشاءاللہ اتنا پرانا مدرسہ اور آپ لوگوں کی محبت دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے بنگلہ زبان سیکھ لینی چاہیے کیونکہ اب اردو میں تھوڑا پریشانی ہوگی لیکن اب ماشاءاللہ آپ لوگ تو سمجھتے ہیں اتنا پرانا مدرسہ ہے آپ کے علاقے میں اور آج میں صبح بچے لوگوں کے ساتھ 1 گھنٹہ بات کیا لیکن ان سے جب میں بات کیا تو ایسا نہیں لگا کہ ان کو اردو نہیں آتی سب لوگ آرام سے بات کر رہے ہیں میرے ساتھ تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ جب بات کیجیے گا تو عدم آسانی کے ساتھ پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے یاد رکھیے گا جب شادی ہوتی ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ ان کو بچے ہو جائیں اور جن کو بچہ ہو گیا وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جس کو بچہ نہیں ہوتا وہ بہت پریشان ہوتے اور گھر کے اندر بھی تانا دیتے امی تانا دے رہی ہیں دادی ماں تانا دے رہی ہیں یعنی برا بھلا بول رہی ہیں ارے آپ کو بچے نہیں ہو رہے اگر 2-3 سال نہ ہو تو لوگ بولیں گے ارے کیا ان کو بچے نہیں ہو رہے ہیں کیا کریں تو لوگ دوا کراتے ہیں دعا کراتے ہیں تو اولاد یہ سب سے بڑی نعمت ہے یاد رکھیے گا جس گھر میں بچے نہ ہو وہ گھر ایک دم سناٹا ہے آپ گھر کے اندر جا کر دیکھیے گھر والے لوگ ہیں گھر بنائے ہوئے لیکن بچے ہیں ہی نہیں تو جب بچے ہیں ہی نہیں تو وہ گھر اچھا ہی نہیں لگتا ہے اور جس گھر میں بچے ہیں تو گھر والے پریشان ہیں کہ نہیں ہے ارے بہت بھاگ رہا ہے مستی کر رہا ہے مار رہا ہے اب میں ذرا اپنے آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں گا کہ کچھ لوگ ایسے بھی آئے کہا مولوی صاحب میرے بچے کی عمر ابھی 2 سال 3 سال ہے بہت روتا ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بچے نہیں روئیں گے کہ بڑا آدمی روئے گا بتائیے کون روئیں گے بچے روئیں گے بھائی بچے تو بچے ہوتے ہیں لیکن ایک بات اور بتا دوں بچے ہم سب کے چچے ہیں وہ کیسے وہ بڑے اچھے ہیں بچے لوگوں کا کیس کورٹ میں جاتا ہے کیا
कोर्ट में नहीं जाता, वो लोग केस कोर्ट में नहीं लड़ते। और बच्चे लोगों की जो दुश्मनी भी नहीं होती, अगर हो गई थोड़ा सा तो फिर वो लोग हाथ मिला के हाथ जोड़ के दोस्ती कर लेते हैं। करते कि नहीं करते? बच्चे लोगों के कपड़े गंदे होते हैं लेकिन उनका दिल साफ होता है। अरे भाई माशाल्लाह, आप लोग की तो उर्दू है ही, मैं सोच रहा था कि मैं कैसे बोलूं। तो बच्चे लोगों के कपड़े गंदे होते हैं लेकिन उनका दिल साफ होता है, तो इसलिए बच्चे बच्चे ही रहेंगे और वो मस्ती करेंगे। मैं कई जगह सफ़र कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और करता हूँ, तो एक दो जगह ये देखा कि एक बच्चा ऐसा है बहुत मस्ती कर रहा है। मस्ती कर रहा मतलब आप ट्रेन में सफ़र कीजिए तो ये सीट ये सीट ये सीट, तो बच्चे क्या करते, कभी ये सीट पर बैठे, कभी ऊपर चले के बैठ गए, कभी ऊपर जाके बैठ गए। बैठते कि नहीं बैठते? वो एक जगह नहीं रहते। तो आप माँ बाप परेशान, कितने माँ बाप ऐसे घूरते हैं, क्या ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा, चल बैठ जा। प्यार से समझाइए, अपने बच्चों को प्यार से समझाइए। जब तक प्यार से नहीं समझाइएगा कोई मसला हल होने वाला नहीं है। अब देखिए वो मस्ती कर रहा है। कितने लोग ऐसे हैं कि अपने बच्चे को बेल्ट निकाल कर मारते हैं। मारते कि नहीं मारते? मारते हैं। कितने लोग हाथ से मारते हैं, दोनों लाल कर देते हैं। और मारते भी हैं, और वो बच्चा जब रोता है तो माँ का ही नाम लेता है, अम्मी 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 करता है, या अब्बा ही का नाम लेता है, जबकि वो मार रहे होते हैं। तो क्या मोहब्बत है और क्या प्यार है। तो वो बच्चा बहुत मस्ती कर रहा है, ज़्यादा मस्ती कर रहा है। अगर ज़्यादा आप उसके पीछे पड़िएगा तो वो ज़िद्दी हो जाएगा। मतलब अरे ये क्या बार बार बोलते रहते, ऐसे करते रहते, आप ज़िद पे आ जाएगा। देख लेते हैं कौन क्या करता है, ऐसे आवाज़ देके से देख लेते हैं कौन क्या करता है कि नहीं? तो बच्चे लोगों के साथ कभी हम अपने आप को, हम लोगों को ज़िद नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा। और बच्चे ही मस्ती करेंगे, बड़े होने के बाद कोई भी मस्ती नहीं करता, इल्ला माशाअल्लाह, जो मस्ती करे तो करे। आइए मैं ये बताता हूँ कि छोटे बच्चे मस्ती कैसे करते हैं। एक हदीस सुनसई किताब तत्वीक हदीस नंबर 1142, उसके अंदर ये आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन या हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर मगरिब या इशा की नमाज में मस्जिद में आए। जब मस्जिद में आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो छोटे मियाँ पीठ पर आके बैठ गए। आपके घर में भी ऐसा होता होगा, आप घर में नमाज़ पढ़ती हैं, लेडीज़ घर में नमाज़ पढ़ती हैं, तो छोटा बच्चा क्या करता है, वो पीठ पर आकर बैठ जाता है। और बच्चे लोग, अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो बच्चे भी हमारी नकल उतारते हैं। उतारते कि नहीं उतारते? अगर हम खाते वक्त खांसते हैं तो वो भी खांसता है। जिनके बच्चे हैं वो देखते होंगे, कभी आप अपना के देखिए, यानी बच्चों के साथ आप बैठ के खाइए। कभी आप देखिएगा, आप खुजलाइए इस तरह, मैं जैसे खुजला रहा हूँ, तो वो भी क्या करेंगे, पापा खुजला रहे वो भी खुजलाएगा। ये इंसानी फितरत है, यानी बच्चे माँ बाप से सीखते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीठ पर आकर बैठ गए। अब जब पीठ पर बैठ गए तो हम और आप क्या करते हैं, जैसा हो रहा घर में, माँ क्या करती है, बच्चे को चुमटी काट लेती है और सीधा फेंक देती है, या फिर हम और आप मारते हैं और फेंक देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबा सजदा किया। एक सहाबी थे शद्दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्हें रहा ही नहीं गया, तो उन्होंने क्या किया, सजदे ही में उठ के देख लिया, सजदे में है लेकिन उठ के ताक लिया और दोबारा सजदे में चले गए। आप लोग मत ताकिएगा, जब इमाम साहब लंबा सजदा करे तो आप लोग मत ताकिएगा, अरे इमाम साहब को क्या हो गया, मत ताकिएगा। और इससे ये भी पता चलता है कि इमाम साहब को, अगर उनके पास बच्चा है तो वो बच्चे को लेकर मस्जिद में आ सकते हैं, लेकिन अगर इमाम साहब मस्जिद में बच्चे को लेकर आएंगे तो मुतवल्ली साहब उनको निकाल देंगे। निकाल देंगे कि नहीं निकालेंगे? और कितने लोग ऐसे हैं कि मस्जिद में छोटे छोटे बच्चे को बुरा भला बोलते हैं, चल मस्जिद खाली कर, कहाँ से चला है। और बच्चे मस्जिद में भी मस्ती करते हैं। तो हमें और आपको क्या करना चाहिए, अलग अलग बांट देने का। क्योंकि आज ये बच्चे अपने घर का डोरीमोन, मोटू पतलू, जानते हैं सब आप, डोरीमोन, मोटू पतलू, छोटा भीम, अब आप ही बताइए ये बच्चे हैं कि नहीं। बेटा आप देखते हैं छोटा भीम, मोटू पतलू, है कि नहीं, ये सब छोड़ के मस्जिद में आए हैं। तो जब छोड़ के मस्जिद में आए हैं तो क्या आप उनको मार के भगा दीजिएगा? उनसे प्यार कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है, लंबा सजदा किया, पीठ के ऊपर बैठे हुए हैं।
اس کے بعد کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے پوچھا جب نماز ختم ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج بڑا لمبا سجدہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذالک لم یکن ولکن ابنی ارتحلنی فکرہت ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ میرا ناتی میرا نواسا مجھے سواری بنا لیا اور وہ میرے پیٹھ پر آ کے بیٹھ گیا، اس لیے بھی میں ایسا رہا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا جب ہم اور آپ گھر کے اندر جائیں اور ہمارا بچہ رہے تو ہم گھوڑے کی طرح بن جائیں۔ کیا بننے کا؟ گھوڑے کی طرح بن جائیں اور پیٹھ پر بیٹھ کے ان کو گھماتے رہیں۔ کیجئے گا آج سے؟ آپ کو کتنے بچے ہیں؟ ابھی شادی نہیں ہوئی؟ کر لیے؟ کتنے ہیں؟ 2 ہیں الحمدللہ۔ آپ کاہے کو بول رہے ہیں؟ اچھا آپ جانتے ہیں اس لیے، چلیے 2 ہے۔ کتنے سال کی عمر کے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو چھوٹے بچوں کے ساتھ ہمیشہ پیار سے رہیے، اور جتنا پیار سے رہیے گا اتنا آپ کا فائدہ ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے مستی بہت کرتے ہیں، اس کو کیسے کم کیا جائے؟ ہر ایک آدمی کے ذہن میں ہے۔ یا پھر بچے فائٹنگ بہت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو صرف مارتے ہیں، اور جب کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے گھر میں تو وہ اور مستی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اب دیکھیے جب بچے ایسے ہوں، اس کا میں 2-3 نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اس پر آپ عمل کیجئے گا تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا۔ بچے اگر مہمان آتے وقت مستی کرتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ نے ان کو بہت ڈانٹا ہے، تو جب مہمان آئے ہیں تو تھوڑا ان کو موقع مل گیا ہے کہ اب ہم کودیں گے، تو خاص طور پہ وہ کس پر کودتا؟ اسپنج پہ، جو ہمارے گھر پہ ہوتا ہے نا اسپنج، اس کو کیا بولتے ہیں؟ صوفہ۔ تو وہ صوفے پر جمپ مارے گا بندر کی طرح، بالکل مارتا ہے وہ، آپ دیکھ لیجئے۔ اور تو ہم اور آپ کیا کریں؟ پہلے سے بتا دیں بیٹا مہمان آنے والے ہیں، بیٹا مستی مت کرنا، ایسا ذرا بتا دے پہلے سے۔ ٹھیک ہے ممی نہیں کروں گا، وہ ایسا بول دیتا۔ پھر اس کے بعد جیسے گھر میں مہمان آئے، ممی چالو ہو گیا، ممی، تو ممی کیا کرتی؟ کیونکہ مہمان کے سامنے بول نہیں سکتے، اے خاموش رہا، کیسے بولیں گے؟ تو ممی ایسا کرتی، وہ آنکھ چلاتے، خاموش رہا بیٹا ایسا مت۔ تو پیار سے، بیٹے مہمان آئے ہوئے ہیں، اپنے گھر جائیں گے تو بولیں گے دیکھو عبداللہ کیسے ہیں بیٹے، پیارے انداز سے بتانا، بیٹا مستی مت کرنا بیٹا، تو پہلے بول دے گا ہاں۔ اس لیے زیادہ ان کے اوپر سختی مت کیجیے۔ اب مسئلہ یہ کہ یہ دوڑتے بہت ہیں، گھر میں دوڑتے ہیں، دوڑتے ہی نہیں دوڑتے، روڈ پر بھی دوڑتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خون ابھی گرم ہے، اور گرم خون ہے، اور گھر میں اگر مستی کرتا ہے تو اس کو میدان میں لے آئیے۔ جب بھی گھر میں مستی کرے تو میدان میں لے آئیے، 2-3 بچے کو کھڑا کر دیجیے، اور جب کھڑا کر دیجیے گا 1 2 3 اسٹارٹ، یعنی وہاں کھڑا کر دیا 1 2 3، اور یہاں کھڑے، دیکھتے ہیں کس کا پہلا نمبر آتا ہے۔ دیکھیے بچوں کی تربیت کیسی ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کس کا پہلا نمبر آتا ہے۔ پھر اب 2-3 مرتبہ آپ نے کہا 1 1 2 2، تو وہ پہلے بھاگنا شروع کرتے ہیں چھوٹے بچے۔ پھر اس کے بعد ان کو بھگائیے، یہاں تک لے کر آئیے، 2-3 مرتبہ جہاں بھاگا ان کی پوری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اب ان کے بعد مستی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، اب جا کے صرف سو جائیں گے، آرام سے سو رہے ہیں، صحیح کہ نہیں ہے نا ایسا؟ تو ان کو ایسے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا دماغ بہت چلتا ہے، تو گھر کے اندر کھلونا لائیے۔ کیسا کھلونا؟ بلڈنگ بنانے کا، جانتے ہیں نا بلڈنگ جوڑ کے بنانے کا، وہ کھلونا لے آئیے۔ بولے بیٹا آج دیکھتے ہیں بلڈنگ کون بناتا ہے، تو 5 منٹ اس میں چلا جائے گا، تو ذرا ایسے لگے گا، لیکن ماریے نہیں۔ کتنے لوگ مار کے دونوں گال کو ایک دم لال کر دیا ہے، کتنے لوگ کان پہ مارتے ہیں تو خون نکال دیتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ کتنے بیلٹ سے مارتے پوری پیٹھ کو داغ دیتے ہیں، اور پھر آخر میں امی ہی تیل سے مالش کرتی ہے، بیٹا بابو، اور اس طرح کرتے بہت پیٹتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو مت ماریے، ہاں لیکن بتاتے رہیے دیکھو کون ہے، کیوں ایسا کر رہے ہو، یعنی تھوڑا آپ کی آواز میں کڑک پن ہونا، ٹھیک ہے کیوں ایسا، یعنی آپ اپنے حساب سے کیجئے،
ٹھیک، ایک طریقہ یہ ہے بچے کو سنبھال لیں۔ دوسرا یہ کہ بچے لوگوں کے ساتھ آپ کھانا کھانے بیٹھیے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، اب آپ کے دیہات میں کیا ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں، لیکن شہروں میں کیا ہوتا ہے کہ جب ابا گھر پہ آتے ہیں تو بچے سو رہے ہیں، اور جب بچے اسکول جاتے ہیں تو ابا سو رہے ہیں۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ابا کی ملاقات بچے سے نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی اسکول یا مدرسہ ترقی کب کر سکتا ہے؟ جب 4 لوگ ملے۔ 4 لوگ میں مطلب مینجمنٹ، نمبر 1 مینجمنٹ بالکل اچھا ہونا چاہیے، نمبر 2 ماں باپ اچھے ہونے چاہیے جس کے بچے پڑھ رہے ہیں، نمبر 3 ٹیچر اچھے ہونے چاہیے، نمبر 4 بچے اچھے ہونے چاہیے۔ جب تک یہ چاروں چیز نہیں ملے گی وہاں کا آؤٹ پٹ یعنی اچھی تعلیم دنیا میں نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے چاروں کو ملنا بہت ضروری ہے۔ ابھی ماشاءاللہ کتنے حافظ لوگ تھے جن کو آپ نے پہنایا ہے؟ 7 ماشاءاللہ۔ 7 لوگوں کے ابا یہاں ہے کیا؟ بچے لوگ بھی چلے گئے؟ بچے لوگ ہیں، ابا چلے گئے۔ دیکھیے وہ ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی ابا یہاں نہیں ہے، ایک بھی ابا نہیں ہے جن کے بچے حافظ ہیں، نہیں ہے، نہیں ہے، ایک بھی نہیں۔ اچھا آپ میں سے کوئی ہے ہیں ابا؟ اچھا وہ میرے بھائیو جن کے بچے حافظ قرآن ہیں ان کا مقام بہت اونچا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو حافظ بنائیے۔ اور آپ کا یہ مدرسہ اتنا پرانا ہے، یہ آپ ہی لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے، ورنہ اتنے سال سے چلتا کہاں سے؟ اتنے سال سے چلتا کہاں سے؟ اس لیے چلانے کے لیے آپ لوگ ایسا نہیں کہ صرف ایک دن جمع ہوئیے، بیچ بیچ میں آئیے، مولوی صاحب کیسا چل رہا ہے، جناب جی کیسا چل رہا ہے، حافظ صاحب کیسا چل رہا ہے، کہیے مینجمنٹ صاحب بھیا کیسا چلا رہا ہے، میرے لائق کوئی خدمت ہے، کیونکہ یہ آپ کا ہے۔ اگر آپ لوگ محنت نہیں کیجیے گا تو کچھ دنوں کے بعد کچھ نہ کچھ ہو سکتا، کیسے وہ چلے گا؟ اس لیے اپنے اسکول کا، مدرسوں کا سب کا خیال رکھیے، کیونکہ یہ آپ کے بچوں کے لیے ہے۔ جب تک ہم اور آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے، اچھی شکشا نہیں دیں گے تو ہمارے بچے آگے بھاگ سکتے، آگے جا سکتے نہیں جا سکتے۔ اس لیے خیال رکھیے گا۔ اور جن کے بچے حافظ ہیں کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی حدیث، اللہ تعالیٰ سب کے سامنے بلائیں گے، اور جب سب کے سامنے بلائیں گے تو بہترین لباس پہنا دیں گے، کہیں گے بما کسینا ہذہ، ہم کو کاہے کو پہنایا جا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا بأخذ ولدکما القرآن، کیونکہ تم دونوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا ہے۔ اس لیے ماشاءاللہ وہ ماں باپ بہت اچھے ہیں جن کے بچے حافظ قرآن ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ مدرسہ آپ کا مدرسہ ہے، یہ اسکول آپ کا اسکول ہے، اور آپ لوگوں کو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا پڑے گا۔ نہیں لیجئے گا تو آپ کے بچے کہاں جائیں گے؟ ادھر ادھر چلے جائیں گے۔ بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس بہترین ٹیچر ہونے چاہیے، بہترین امام ہونے چاہیے۔ آج کل ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ امام صاحب کی بے عزتی کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟